معزز سامعین کرام، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، کہ رزق حلال کو طلب کرنا دین کی اولین فرائض کے بعد دوسرے درجے کا فریضہ ہے۔ یعنی دین کی اولین فرائض تو وہ ہیں جو ارکان اسلام کہلاتے ہیں اور جن کے بارے میں ہر مسلمان جانتا ہے کہ یہ چیزیں دین میں فرض ہے، مثلا نماز پڑھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، روزہ رکھنا، حج کرنا وغیرہ۔ یہ سب دین کے اولین فرائض ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان دینی فرائض کے بعد دوسرے درجے کا فریضہ رزق حلال کو طلب کرنا اور رزق حلال کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہم اور آپ رزق حلال کی طلب کرنے میں جو کچھ کرتے ہیں، چاہے وہ تجارت ہو، چاہے وہ کاشتکاری ہو، چاہے وہ ملازمت ہو، چاہے وہ مزدوری ہو، یہ سب کام دین سے خارج نہیں، بلکہ یہ سب دین کا حصہ ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ یہ کام جائز اور مباح ہے، بلکہ ان کو فریضہ قرار دیا گیا ہے۔ اور نماز روزے کے فرائض کے بعد اس کو بھی دوسرے درجے کا فریضہ قرار دیا گیا ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص یہ کام نہ کرے اور رزق حلال کی طلب نہ کرے، بلکہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر گھر میں بیٹھ جائے، تو وہ شخص فریضہ کے ترک کرنے کا گنہگار ہوگا، اس لیے کہ اس نے ایک فرض اور واجب کام کو چھوڑ رکھا ہے۔ کیونکہ شریعت کا مطالبہ یہ ہے کہ انسان سست روح ہو کر اور بیکار ہو کر نہ بیٹھ جائے اور نہ کسی دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلائے، اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے۔ اور ان چیزوں سے بچنے کا راستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ آدمی اپنی وسعت اور کوشش کے مطابق رزق حلال طلب کرتا رہے۔ معزز سامعین کرام، اگر کوشش اور جدوجہد کے باوجود انسان تنگ دست ہو تو ان کے لیے میں ایک مجرب وظیفہ پیش کر رہا ہوں۔ جو انسان یہ کرے تو انشاءاللہ ان کا جیب دولت سے بھر جائے گا اور وہ رزق حلال سے مالا مال ہوگا اور وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے گا انشاءاللہ۔ وہ مجرب وظیفہ یہ ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد 101 مرتبہ اللہ الصمد پڑھ لیا کریں۔ انشاءاللہ ان کے تمام ضرورتیں پوری ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔